نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ہم ایک سیریز چلانا چاہ رہے ہیں اور اس سیریز کا نام ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی طہارت اور خاندانی۔ اس سیریز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اور اس نسب نامے میں جتنے بھی افراد ہیں انشاءاللہ العزیز ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی طہارت پر قرآن کی آیت اور مفسرین کے اقوال پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی طہارت پر قرآن پاک کی ایک آیت ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہ آیت سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی وضاحت حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں لم یصبہ شیء من ولادت الجاہلیت، یعنی آپ کے نسب پاک پر جاہلی طرز زندگی کا کوئی بھی دھبا نہیں پڑا۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب بھی نسل انسانی کو دو طبقات میں تقسیم کیا گیا تو مجھے یعنی میرے نور کو ان میں سے بہترین طبقہ میں رکھا گیا، پس میرے نسب کو دور جاہلیت کے کسی برائی نے چھوا تک نہیں۔ میرے نسب میں ہمیشہ نکاح قائم رہا ہے، کبھی میرے تولد یعنی نور کی منتقلی میں غلط کاری کا دخل نہیں ہوا۔ یہ پاکیزگی اور طہارت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حقیقی والدین تک برقرار رہی ہے، حتیٰ کہ اسی طہارت نسبی کے ساتھ میری ولادت ہوئی، پس میں اپنے ذاتی شرف اور نسبی شرف دونوں میں تم سب سے بہتر ہوں۔ ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے ہم اس عنوان کو دو حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک طہارت نسب قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ایک سلسلہ نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت و وجاہت۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔